پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرے کچھ عرصے پہلے ایک بہت پرانے دوست کا انتقال ہوا اور بڑا صدمہ لگا، کیونکہ اچانک سے جوان تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور بہت یعنی اندر سے صدمہ لگا کہ اتنی تیزی سے چلا گیا۔ کچھ دن تک ہم سارے دوست گروپ میں افسوس کرتے رہے کہ ہم یہ کر سکتے تھے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کچھ دن کے بعد سب ختم ہو گیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں، اس کے بچے کیسے ہیں۔ دوست ایسی ہے، دنیا ہے۔ امام نے اگر فرمایا ہے تو قولہ صدق ہے، امام ہے۔ دوسرے دوست کون ہیں؟ دوسرے دوست اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار۔ وہ کب تک ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ جب تک ہوتے ہیں جب اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ قبر میں جب دفنا دیا وہ سب بھی پلٹ آتے ہیں۔ جلدی جلدی دفناؤ، جلدی قبرستان سے چھوڑ کے واپس آؤ۔ کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بچہ، وہ ماں جو اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کوئی بچہ ایک رات بھی قبرستان نہیں بیٹھتا، کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اتنی دیر کی اولاد، بس دفنا دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، اچھے کام کرے، لیکن یہ بھی اتنی دیر تک ہوتے ہیں۔ واپس چلو، سوئم کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، سب ایسے ہی ہے۔ امام فرماتے ہیں تیسرے دوست، تیسرا جو رفیق ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ تمہارے اعمال ہیں، اور وہ انسان کے ساتھ قیامت تک رہتے ہیں، اچھے ہوں تو بھی، برے ہوں تو بھی۔ ابھی ہماری اپنی مرضی ہے ہم کس سے اچھی دوستی کریں، کون ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان کو دوست اچھے بنانے چاہیے، ایسی دوستیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جنہوں نے انسان کو تباہی کی طرف لے جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور قول بیان کرتے ہیں معصومین سے روایت کہ دوست وہی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ تو انسان بہرحال اپنی زندگی میں کتنی دیر رہے گا، وہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں جو اللہ نے ایک ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، سول اور باڈی، ان دونوں کی ریکوائرمنٹ الگ ہے۔ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو اس کو خوراک دینا ہے، آپ اس کو لباس دینی ہے، آپ اس کو استراحت، اس کو آرام دینا ہے، یہ ضروری ہے، باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دینی ہے۔ لیکن یہ باڈی جتنی بھی آپ اس کو بنائیں، سجائیں، جتنا بھی کریں، یہ زمین میں رہ جائے گی اور پھر مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن جو چیز پرواز کرے گی وہ سول ہے، وہ روح ہے، اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی باڈی کے لیے کرتے ہیں۔ انسان کرسی اچھی لیتا ہے، بستر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو۔ اللہ نے اگر اسے دیا ہے اچھی بات ہے، کرے، وہ کرے، لیکن بھول نہ جائے کہ صرف اپنی باڈی کو بہتر اور بدن اور اپنے مادے اور اپنی لائف کو اچھا کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے بدن کے چکر میں یہ بھول جائے کہ روز محشر اس بدن نے خدا نخواستہ عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ اگر صحیح طریقے سے کمایا نہیں تو عذاب ہے، صحیح طریقے سے اس کی خواہشات کو پورا نہیں کیا تو بھی عذاب ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ انسان اپنے بدن کے چکر میں اپنی روح کو بھول جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، عقل، اختیار دیا، طاقت دی کہ یہ تمہاری مرضی ہے۔ روزہ تمہارے لیے، روز محشر یعنی قیامت والے دن، یہ جو روزہ ہے یہ شیلڈ ہے جہنم کی آتش سے۔ اب اختیار دیا ہے روزہ رکھو، اور روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ تمہارے سارے بدن کا ہے، اعضاء و جوارح کا۔ تبھی روزے کی بھی ڈیفینیشن ہے، روزے کی بھی کیٹیگری ہے۔ ایک روزہ عام لوگوں کا ہے جو بھوکے پیاسے لوگ رہتے ہیں، ایک روزہ تھوڑا سا بہتر ہے کہ جو تھوڑا اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنے کانوں کا بھی، پھر تھوڑا اور اس سے اوپر بڑھ کر بھی روزہ ہے کہ جس کے اندر انسان واقعاً اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی روزہ خود اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے ٹنل میں آ گیا ہے کہ جہاں سے وہ اپنے اور اپنے پروردگار کے قریب ہو گیا ہے۔ اگر انسان اس ماہ مبارک کے اندر اپنی، اور یہ مہینہ، اس کی مثال آیت اللہ جوادی عاملی نے اس طرح بیان کی کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک پرندہ، برڈ ہو، اور اس کے پاؤں میں آپ زنجیر، چین باندھ دیں، اور وہ اڑنا چاہتا ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، چین بندھی ہوئی ہے۔ انسان کی روح بھی پرواز کرنا چاہتی ہے، اڑنا چاہتی ہے۔ الدنیا سجن مومن ہے، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے، قید ہے۔ مومن پرواز کرنا چاہتا ہے، مومن اڑنا چاہتا ہے، لیکن باڈی اس کو اجازت نہیں دیتی۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی سول کو آزاد کر دو، اپنی خواہشات، جتنی ہم خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اتنی ہماری سول پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر انسان بہرحال اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے۔
دنیا ہی کے اندر ایسے لوگ ہیں، دنیا ہی کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خواہشات اور اپنے نفس پہ قابو کیا، کنٹرول کیا، اور دیکھیں آپ ان کے مقام دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عزت دی اور آخرت کے اندر بھی وہ کمال پہ پہنچے۔ اصحاب ائمہ علیہ السلام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا۔ اس کی وجہ اطاعت ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اتنا اس کا درجہ، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو اسے کچھ ملے۔ ہم دنیا کے اندر تو ڈیفینیٹلی بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ریوارڈ دیں، لوگ ہمیں پہچانیں۔ بہت سارے کام انسان نہیں بھی چاہتا تو بھی بعض اوقات کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ اس کی تعریف کرے۔ جیسے ہم درس سے نیچے اترتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے کہ بھی لوگ کوئی کہے گا یار آج درس بہت اچھا تھا۔ یہ نفس ہے، نفس چاہتا ہے، نفس کے اندر ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں موٹیویشنل ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، موٹیویٹ ہوتی ہے انسان آگے بھی بڑھتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں چاہے وہ اللہ ہی کے لیے کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن ہم خود گرفتار ہیں، خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری تعریف کی جائے۔ لیکن جو کام صرف خدا کے لیے ہے، اطاعت کے لیے ہے، اس میں انسان لوگوں کی رضا نہیں دیکھتا، اس میں انسان اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے کہ خدا کتنا راضی۔ ہو سکتا ہے بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑے اپنے لیے، کمیونٹی کے لیے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ راضی نہیں ہوں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر اللہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے۔ روز محشر آپ بہت سارے کام آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں جن کے پاس اللہ نے اپرچونیٹی دی ہے، بولے کیوں نہیں کیا، لوگ ناراض ہو جاتے، لوگ برا مانتے تھے، لوگ یہ کرتے تھے۔ اللہ بولے گا کہ کدھر ہیں لوگ، لوگوں کو بلاؤ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کہا میں مالک ہوں، میری رضا ڈھونڈنی تھی، میری رضا ڈھونڈو گے تو میں لوگوں کو بھی تمہارے لیے راضی کر دوں گا۔ جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواؤں گا۔ تو یہاں ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم بہت سارے اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن شاید اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات۔ خطرناک ہے وہ، انسان بڑی عبادت جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور نکل جاتی ہے۔ ایک عالم دین عارف بھی تھے، ایک اپنے مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ تھا، اس میں بیٹھے ہوئے اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں دیوانہ۔ کہا نہیں، مطلب آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ مشکل ہے کہ آپ کی اولاد نہیں تو ہم سب اسٹوڈنٹ آپ کی اولاد ہیں۔ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں تو یہ سب آپ کا ہی ہے سب۔ کہا میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ 80 سال ہو گئے، کوئی بھی چیز میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، سب کچھ ایسی ہی ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ میری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کہ 80 سال ہو گئے میں ان کتابوں کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال پایا، خود میں دیوانہ ہوں۔ تو بعض اوقات ہم بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن بعض اوقات چھوٹی سی جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں۔ شاید بہت ساری جگہوں پر انسان بولتا ہے میں دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا، لیکن کہیں نفس ایسا ہوتا ہے کہ اسے برداشت نہیں ہوتا۔ خوب یہاں یہی ٹریننگ ہے، یہی تربیت ہے کہ میں اپنے نفس کی خرابی کو اس مہینے میں ڈھونڈوں، وہ کہاں ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ میں سب کر لوں گا، میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوا، مجھے اسی کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے جانے محترم، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جیسی شخصیت کہ آپ سوچیں کہ جو راتوں کو گریا کرتے تھے، روتے تھے، پانی کو دیکھ کر روتے تھے، آسمان کو دیکھ کر نماز شب کے لیے روتے تھے، اور کوئی اگر تہجد کی نماز میں ان کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ نور ان کو نظر آتا تھا اس مقام پر۔ لیکن کیسے پہنچ گئے کہ جب وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتے تھے آیت اللہ کلی ہمدانی کے پاس، تو 2 سال تک کہتے ہیں ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا، اتنا روتے، اتنا گریا۔ اپنے ٹیچر کے پاس چلے گئے کہ میں کیا کروں، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے درس میں، یعنی جو ہم لیکچر آتا ہے اس میں کچھ لوگ تمہارے شہر سے آتے ہیں، تمہارے گاؤں سے آتے ہیں، اور ان کی اور تمہاری فیملی کے درمیان میں تھوڑا سا پرابلم ہے، تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے دل میں کچھ ہے۔ تو کہا میں کیا کروں؟ کہا جب وہ لیکچر میں آئے تو ان کے شوز، جوتیاں سیدھی کر دیا کرو احترام کے لیے۔ 2 سال گریا کچھ نہیں کر پایا، صرف شوز سیدھے کیے۔ روح، نفس، تجرد، یعنی وہ جو ایک لیول ہے کہ جب انسان کے باڈی سے سول باہر آ جاتا ہے، اور وہ ہے کیا اگر ہمیں بھی نہیں پتا ہو تو، لیکن وہ اس لیول پہ آ گئے۔ وہ بعض اوقات ایسی ہے چھوٹی چیزیں انسان کے نفس کو
بہتر کرتی ہیں جانے میں. بہرحال ہم کوشش کریں. اس مہینے میں اللہ ہمیں آپشن دیتا ہے تفکر کا، فکر کا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، انسان بھوکا رہتا ہے، فکر کر، تفکر ہے. انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے، ویسے بھی دماغ میں انسان سوچ نہیں سکتا، فیوز اٹھتے رہتے ہیں. لیکن جب پیٹ خالی ہو تو انسان کو موقع ملتا ہے. اس لیے بعض افطار کے بعد انسان کی ہمت نہیں ہوتی، اتنا کھا لیتا ہے کہ سوچنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. درس میں بھی آدمی سو رہا ہوگا، جاگ رہا ہوگا بھی. خوب یہ ہے جانے محترم. اسی لیے نفس جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجو محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد. نفس کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. روزہ بیسیکلی ہے انٹرنل تربیت کے لیے. اللہ کو ہمارے بھوکے اور پیسے رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا ہم زمین پر کھانا کم کھاتے ہیں تو دن میں نہیں کھاتے تو کوئی کم ہے، بلکہ ہم افطار اور مغرب میں تو مسلمان زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے. بعض لوگوں کے تو وزن بھی بڑھ جاتے ہیں کم ہونے کے بجائے. اللہ کو بھوک اور پیاس سے ہمیں کچھ نہیں ہے. وہ جسٹ وانٹ ٹو ٹرین اس، ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اس بھوک اور پیاس سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. لیکن اصل چیز ہماری تربیت ہے، ہمارا نفس ہے. انسان روزے کی حالت میں بھی ہو اور اخلاق اور کردار اس کا اچھا نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ تو یہی پریکٹس جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایڈ آن کرتا ہے. شبوں کو تھوڑا سا جاگ لینا، تھوڑے نوافل پڑھ لینا، تھوڑی دعا پڑھ لینا. اور بہرحال آگے اعتکاف ہے، جیسے ابھی ویکنڈ میں بھی اعتکاف ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا مہینہ، اور پھر خدا ہی کا ذکر کرنا. خوب یہ پریکٹس ہے. یہ اپرچونٹی پھر زندگی میں نہیں ملتی ہے. قیامت والے دن پھر ہم حسرت کھائیں کہ ہم نے کتنا ٹائم ضائع کر دیا اپنی زندگی کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہرحال ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں محمد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ 4 کوالٹیز ہیں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے. کل بھی میں نے آپ کے درمیان میں 4 وہ چیزیں بتائی تھیں کہ جو جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو 4 کوالٹیز دیتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گی. اور آج جو ہے وہ 4 ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس کے پاس یہ ہیں، آلریڈی ہیں. اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کو خیر ہے، فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی اس کے پاس خیر ہے. پہلی کوالٹی کیا ہے کہ ایسا تقوی، ایسی پرہیز، یعنی اپنے آپ کو انسان ایسا تقوی کے معنی سمپلی یہی ہے انسان پرہیز ہو، جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس کو نہ کرے، جو کہا گیا اسے انجام. تقوی کے سمپل معنی یہی ہے. تقوی ایسا تقوی کہ جو اس کو حرام سے بچائے. یہ کوالٹی جس کے پاس ہے. انسان زندگی ہے، انسان دنیا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں انسان کو زندگی میں کوئی حرام نظر نہ آئے، حرام کا آپشن نہ ملے. ظاہر انسان ہے، دنیا میں کہیں بولنے کی وجہ، کہیں دیکھنے کی، کہیں سننے کی، کہیں کھانے کی چیزیں سے انسان ہے. اگر اس کا تقوی اس کو اس حرام سے بچا سکتا ہے تو یہ ایک کوالٹی ہے اس کے اندر. اب یہ بیسیکلی اندر ایک پاور ہے. ایکچولی پاور یعنی انٹرنل پولیس ہے جو رمضان کے اندر ہوتی ہے. کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پانی نہیں پینا، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ پاور ہے. یہ مہینہ اس پولیس کو، اس پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے. یہی تقوی. مثلا بہت سارے کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں روزہ ہے، نہیں روزہ ہے، نہیں ابھی یہ بولنا نہیں ہے، نہیں دے. خوب کیوں؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ کو باہر سے چیز تھوڑی آئی ہے، انٹرنل ہے. خوب یہی پاور آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہو. یہی پاور آپ رمضان کے بعد بھی یوز کر سکتے ہو. یہی پاور آپ ہر وقت. تو یہ پاور جسے تقوی کہتے ہیں، یہ جس کے پاس ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر. دوسری جو کوالٹی ہے وہ ہے اچھا اخلاق ہونا. اچھا یعنی بیہیویئر، مورل ویلیوز پہ انسان اوبیڈینٹ. اخلاق اچھا ہو، یعنی اخلاق ایسا ہو کہ جسے کوئی اس کو دیکھے تو لوگ بولے ہاں پازیٹیو ہے، آیا ہے تو اچھی بات ہی کرے گا. وہ بھی ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو بھائی لو شیطان آ گیا، ایسا بھی کردار نہیں ہونا چاہیے آدمی کا، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. اخلاق اچھا ہو. گھر میں جائے گھر والے خوش ہوں، گھر والے انتظار کرتے ہوں کہ وہ شخص گھر میں آیا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ لو بھائی ابا آ گئے اب سائڈ پہ ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان اخلاق اچھا ہونا چاہیے. فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دکان میں جائیں، بازار میں جائیں، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. رسول خدا نے کتنا کام اپنے اخلاق سے کیا ہے. کتنا کام آپ دیکھیں کہ اخلاق، یعنی بعثت کے جو بعثت سے پہلے جب ان کو مبعوث کیا گیا اور اس کے بعد کے جو مکہ کے، آپ دیکھیں صرف اخلاق، کچھ نہیں کہا لیکن لوگ کہتے تھے امین اور صدیق.
کچھ بھی نکاح نہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ صداقت ہے. خوب یہ اخلاق ہے. آپ کا کہے چاہے مسلمان دوست ہو، مسلمان ورکر ہو، مسلمان کولیگ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں. آپ کا کریکٹر آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. آنے والا جو ٹائم ہے، ابھی بھی دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے دنیا، رپورٹس، سب کچھ رپورٹ ہوتی جا رہی ہے. گاڑی بھی خود چل رہی ہے. آہستہ آہستہ گھروں میں کام کرنے کے لیے بھی رپورٹ آ جائیں گے. آپ کے ویسے تو سارا کام رپورٹ ہی کر رہا ہے نا، کمپیوٹر، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، یہ سب رپورٹ ہے. آنے والا دور ہر چیز رپورٹ ہے. رپورٹ کیا چیز بچائے گی آنے والی ٹائم پہ؟ اخلاق بچائے گا. مشین کے پاس سب کچھ ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا. اس لیے اپنی نئی جنریشن کو اخلاق دے، کردار دے، کریکٹر دے. یہ دنیا نہیں دے سکتی. دنیا کی کوئی یونیورسٹی مورل ویلیوز نہیں سکھاتی. یہ صرف مکتب اہل بیت ہے، یہ صرف امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو اخلاق سکھا رہی ہے. یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے کہ جو سکھاتی ہے کہ دشمن کو بھی پیاس لگے تو اسے پانی پلا دو. اب یہ امام حسین ہے، امام حسین نے سکھایا. دشمن کو بھی معافی کا موقع دو. امام سید الشہداء علیہ السلام روز عاشورہ، دشمن کی فوج ہے سامنے، سب ختم ہو گیا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں تمہیں اپنے جوان بیٹے کا خون معاف کر دوں. اخلاق ہے، کردار ہے، ہادی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہرحال اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اپنے گھروں میں اچھا، خاص طور پہ انسان جہاں ریلیکس ہوتا ہے وہاں پر اس کا کردار اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ذہن میں ایک پروگرام آتا ہے پرشین کے اندر، کافی اب تو ہر سال آتا ہے، اس میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یعنی جب وہ کوما میں چلے گئے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کچھ عرصے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو دوسرے ریلیجن کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یعنی تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایسا ہو کہ باڈی سول سے نکل گئی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلے گئے. تو اس طرح ایک شخص جو تھا، اس کو ہوا، وہ اس نے آ کے ٹی وی میں بتایا کہ مجھے حادثہ ہوا، کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں اور وہاں ٹیبل لگی ہوئی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اب حساب کتاب ہو رہا ہے، یعنی عالم برزخ میں سب کھلا ہوا ہے. تو وہاں میں سے کچھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا دھندلا سا تھا، تھوڑا سا ڈائلیوٹ سا تھا. اچانک سے ایک شخص اٹھا، میرے قریب آیا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی جو فیس تھا وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا ہارر تھا، بھیانک تھا کہ دنیا کے بھی بھیڑیے یعنی ولف اس کے سامنے کچھ نہیں تھے. اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف مجھے ایک بات کہی، کہا کہ تم اپنی وائف کو فلاں نام سے کیوں پکارتے ہو؟ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، جملے کسی کو بولتا ہے غلط، تمسخر سے، مذاق سے، چھوٹے موٹے، یہ وہ جو انسان یوز کرتا ہے لوگوں کے لیے مذاق سے. لیکن ہو سکتا ہے آپ مذاق کرتے ہو لیکن اگلے کا دل دکھتا ہو، لیکن بول نہیں سکتا ہو. تو صرف کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ تم اپنی وائف کو اس نام سے کیوں پکارتے؟ بس. وہ کہتا ہے اس میں میری ایسی حالت ہو گئی کہ میں اس خوف کو پھر واپس آ گیا. یعنی ہر چیز اس کی بارگاہ میں نوٹ کی جا رہی ہے، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونے والی. وہاں دنیا نہیں ہے جو کیمرہ نہیں ہے تو آپ نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی، کیمرہ آیا تو گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہو گئی. اللہ کا کیمرہ تھوڑی دیر بعد نہیں ہے، وہ ریڈار سسٹم ہے جو نیا لگا ہوا ہے. یہاں سے جس سپیڈ میں انٹر ہو گئے ادھر ایگزٹ کتنی دیر میں ہو رہے ہو سب چیک کیا جا رہا ہے. اللہ کا کیمرہ ایسی ہے. بہرحال انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر. تیسری جو کوالٹی ہے وہ پیشنس ہونا، ایک اپنی اندر ایک ایسا صبر پیدا کرنا کہ جو جاہل اور نادان لوگوں کے سامنے آپ کو صبر دے. یعنی آپ بیہیویئر ایسا ہے، جو لوگ جاہل لوگ ہیں، اب ہر کسی سے آپ بحث کریں، ہر کسی کو آپ رپلائی کریں، نہیں، جاہل ایک نادان آدمی ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے، ایک ایسا کہ جو حلم جسے کہتے ہیں، بردبار ہونا، ایک ایسی پرسنالٹی ہونا کہ ٹھیک ہے اسے اگنور کرو، اس کو جانے دو. یہ بھی ایک کوالٹی ہے. چوتھی کوالٹی جو ہے وہ کہ جس کے پاس رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں اچھی وائف دی ہو، اس کی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت